احمد جو حافظ ابن حجر اسقلانی کے شاگرد ہیں، انہوں نے المقاصد الحسنہ، امام سخاوی علیہ رحمت کا سن وصال ہے 902 ہجری، انہوں نے المقاصد الحسنہ یہ پوری کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے موضوع اور من گھڑت احادیث کو روایت کیا ہے۔ اس میں امام سخاوی جو ہیں وہ ابتدا میں موضوع روایت کے متعلق یہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پر جھوٹ منسوب کرنا یہ عام بندے پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ حتی اتفق اہل البصیرۃ والبصائر، حتیٰ کہ جو اہل بصیرت ہیں اور آنکھوں والے ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ انہ من اکبر الکبائر، کہ جھوٹی حدیث روایت کرنا، موضوع حدیث روایت کرنا یا نبی کریم علیہ السلام کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا کہ جو سرکار علیہ السلام نے نہیں فرمائی، یہ صرف کبیرہ گناہ نہیں ہے بلکہ یہ اکبر الکبائر میں سے۔ وصرح غیر واحد من علماء الدین وائمتہ، اور کثیر تعداد میں علماء اور ائمہ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ بعدم قبول توبتہ، کہ اس بندے کی توبہ ہی قبول نہیں ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے، جھوٹی روایت منسوب کرے، جو محراب و منبر پر بیٹھ کے لوگوں کے ایمان سے کھیلے، ان کے عقیدوں سے کھیلے اور نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹی بات منسوب کر کے وہ ایک نئی شریعت کے گھڑنے کا جو وبال ہے وہ اپنے سر پہ لے۔ تو کہتے ہیں بل بالغ الشیخ ابو محمد الجوینی، امام الحرمین ہے ابو محمد الجوینی، انہوں نے اس باب میں بہت مبالغہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے، فکفرہ، انہوں نے اس بندے کی تکفیر کی ہے، وحذر فتنتہ، اور اس کے فتنے سے انہوں نے ڈرایا ہے، وضررہ، اور اس کے نقصان سے انہوں نے ڈرایا ہے کہ تم اس بندے کی صحبت سے ہی بچو، اس کی مجلس میں جانے سے بچو، اس کا واعظ، اس کا خطاب، اس کی نقابت، اس کی نعت سننے سے ہی بچو کہ جو